سورہ یاسین شریف کی آیت نمبر 68، سورہ یاسین شریف کا 5واں اور آخری رکوع اور 23ویں پارے کا 4تھا رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن نُعَمِّرْهُ، اور جسے ہم بڑی عمر کا کریں، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم بڑی عمر کا کریں اسے پیدائش میں الٹا پھیرتے ہیں کہ وہ بچپن جیسی کمزوری اور ناتوانی کی طرف واپس ہونے لگتا ہے، اور لمحہ بلمحہ اس کی طاقتیں، قوتیں، جسم اور عقل گھٹنے لگتی ہے۔ وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جسے ہم بڑی عمر کا کرتے ہیں اسے پیدائش میں الٹا پھیر دیتے ہیں۔ یعنی جس طرح بچہ کمزور ہوتا ہے، ناتواں ہوتا ہے، ایسے ہی جیسے جیسے عمر بڑی ہوتی ہے، 50 سال، 60 سال، 70 سال، تو ویسے ویسے کمزوری آتی رہتی ہے، طاقتیں کم ہو جاتی ہیں، قوتیں، جسم گھل جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، عقل گھٹ جاتی ہے۔ افلا یعقلون، تو کیا وہ سمجھتے نہیں کہ جو احوال کے بدلنے پر ایسا قادر ہو کہ بچپن کے ضعف، کمزوری، ناتوانی اور صغر جسم اور نادانی کے بعد، کہ بچپن میں کمزوری بھی ہے، ناتوانی بھی ہے، جسم بھی چھوٹا ہے اور بچہ بھی نہ سمجھ ہے، اس کے بعد اللہ تعالی جوانی کی قوتیں، توانائی اور قوی جسم، دانائی، عقل، سمجھداری عطا فرماتا ہے۔ پھر اس کے بعد جب عمر بڑی ہو جاتی ہے اور بندہ آخر عمر میں پہنچتا ہے تو وہی توانا، تندرست، قوی ہیکل جوان دبلا اور کمزور ہو جاتا ہے۔ اب نہ وہ جسم باقی رہتا ہے، نہ قوتیں، بلکہ اٹھنے بیٹھنے میں بھی مجبوریاں درپیش ہو جاتی ہیں، عقل کام نہیں کرتی، بات یاد نہیں رہتی۔ بسا اوقات انسان اتنا بوڑھا ہو جاتا ہے کہ عزیز و اقارب، رشتہ داروں کو پہچان نہیں سکتا۔ جس پروردگار نے یہ تغیر کیا، یہ تبدیلیاں کی، وہ قادر ہے کہ آنکھیں دینے کے بعد انہیں مٹا دے اور اچھی صورتیں عطا کرنے کے بعد ان کو مسخ کر دے، اور اسی طرح وہ اس پر بھی قادر ہے موت دینے کے بعد پھر زندہ کر دے تو تمہیں ضرور زندہ فرمائے گا۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ، اور ہم نے ان کو شعر کہنا نہ سکھایا۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو شعر گوئی کا ملکہ نہ دیا، یا یہ معنی ہے کہ قرآن شعر کی تعلیم نہیں، اور شعر سے مراد کلام کاذب مراد ہے، جھوٹا کلام مراد ہے، چاہے وہ موضوع ہو چاہے غیر موضوع، چاہے وہ شعر کے وزن پر ہو چاہے وہ شعر کے وزن پر نہ ہو۔ اس آیت میں اشارہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی کی طرف سے اولین اور آخرین کے علوم کی تعلیم دی گئی، جن سے تمام حقائق کھل گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معلومات واقعی اور نفس الامری ہے۔ آپ کی معلومات واقعی اور نفس الامری ہیں، کذب شعری نہیں جو حقیقت میں جہل ہے، وہ آپ کی شان کے لائق نہیں، اور آپ کا دامن تقدس اس سے پاک ہے۔ اس میں شعر بامعنی کلام موضوع کے جاننے اور اس کے صحیح اور سقیم، جیت اور ردی کو پہچاننے کی نفی نہیں۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے ہیں کہ اشعار کیا ہوتے ہیں، اشعار جو وزن سے بنائے جاتے ہیں، حضور اس کا بھی علم رکھتے ہیں، صحیح، سقیم، عمدہ اشعار کون سے ہیں، ردی کون سے ہیں، حضور سب باتوں کو جانتے ہیں۔ یہاں پر نفی ہے